کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ ہونے کے ناطے پر ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اور منہیات سے بچائے، اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے، اس کام کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ حضرات انبیاء علیہ السلام لوگوں کے تعلق کو مخلوق سے کاٹ کر خالق کے ساتھ جوڑ دے اور بنا دے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور پھر ان کے ذریعے ہدایت بھیجی کہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز کہ کائنات کے سارے خزانے مل کر اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اور یہ ہدایت والا خزانہ اللہ رب العزت نے اپنے قبضے و قدرت میں رکھا ہے۔ دنیا کے کسی فرد کو، کسی شخص کو اس کا مالک نہیں بنایا کہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ نہ انبیاء علیہ السلام کو، نہ فرشتوں کو، نہ اولیاء کرام کو اس خزانے کا مالک بنایا، بلکہ براہ راست اللہ رب العزت نے اس کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام میں سے ان کے چاہنے کے باوجود وہ اپنی قوم کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو راہ راست پر نہ لا سکے، جس میں سر فہرست حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ 10 قرن، ایک قرن وہ 100 سال کا ہوتا ہے، تو 10 قرن کے بعد یعنی تقریباً 1000 سال کے بعد
اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی قوم بت پرستی، بتوں کی پوجا کرتی تھی اور مختلف قسم کے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے مختلف قسم کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، اس کا انداز ذکر کیا ہے۔ فرمائے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے تھے، پکارتے تھے، تو جواب میں قوم کیا کرتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتی، اتنا پتھر مارتی کہ نوح علیہ السلام لہو لہان ہو جاتے، خون سے لت پت ہو جاتے، یہاں تک کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش برساتے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے نیچے دب جاتے۔ یہ دعوت کا انداز تھا۔ شام ہوتی، جبرائیل امین تشریف لاتے اور آپ علیہ السلام کو ان پتھروں سے نکالتے، مرہم پٹی کر کے فوراً اللہ رب العزت کے حکم سے تندرست ہو جاتے اور پوچھتے، جبرائیل میرا کل کیا کام ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے، جس طرح آج آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہے، دعوت دی ہے، اللہ رب العزت کی طرف پکارا ہے، کل بھی آپ نے یہی ڈیوٹی کرنی۔ تو نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا انداز تھا، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمائے کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، کہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پیغمبر بنا کے بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ رب العزت کو مشکل کشا بناؤ، حاجت روا بناؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں۔ فرمائے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، فرمائے کہ میں تم پر ڈرتا ہوں، کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے جو سب سے بڑا قسم کا عذاب ہوگا، اس دن سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ قوم تھی نا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مت چھوڑنا ان معبودوں کو، ان بتوں کو مت چھوڑنا، اس کی عبادت کو مت چھوڑنا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ان بتوں کو نہ چھوڑنا جن کے نام ہے ود ہے اور سواع ہے، ود کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کی عبادت کرنی ہے۔
سوا کو بھی نہیں چھوڑنا، ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور 3 قسم کے اور بت یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 قسم کے ان کے معبود تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اپنے معبودوں اسی طرح اللہ کے سوا اپنے معبودوں کو پوچھتے ہو، فرمایا میں ڈرتا ہوں دل سے جب تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک قسم کا عذاب آئے گا۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قال الملأ من قومه، قوم نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا، فرمایا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جو نئی نئی باتیں کرتا ہے، یہ باتیں ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی، تو نئی باتیں پکڑنے والا آگے آئے، اس سے پہلے تو ہم نے یہ باتیں نہیں سنی۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں۔ نوح علیہ السلام پر قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سے کہا یا قوم لیس بی ضلالۃ، فرمایا کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میرے لیے مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، میرے اندر کوئی گمراہی کی بات نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، فرمایا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہوں، میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ میری ڈیوٹی ہے، میرا کام یہ ہے کہ ابلغکم رسالات ربی، کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے احکام دیے، جو مجھے حکم دیا ہے کہ میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، میری ڈیوٹی ہے، میں اس پیغام کو آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں بھلائی کی باتیں بتاتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جن کا تجھے علم نہیں۔ فرمایا کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ایک نصیحت والا بھیجا ہے جو تم میں سے ایک شخص ہے، تم میں سے ایک شخص ہے، بشر ہے نا وہ بھی، ہم تمہاری بات مانیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت نے نصیحت دی، پیغمبر بنا کر بھیجا جو تم میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم ڈرو اور تم بچو اور تمہیں بچائے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اس بات پر تم تعجب کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے ایک شخص مقرر کیا ہے، اور وہ میں ہوں۔ تو قوم کے بڑوں نے جب یہ سنا تو اس کا جواب کیا دیا؟ سورہ ہود میں اب کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں، قرآن حمید میں، کہ ان قوم کے بڑیروں نے جواب دیا، فرمائے کہ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نوح علیہ السلام کو
ان چودھریوں نے، ان بڈیروں نے جو کافر تھے، کفر قوم کے بڈیروں نے، چودھریوں نے جواب دیا ما نراک الا بشر مثلنا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا آدمی، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنا جیسا آدمی، وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی، اور ہم نے دیکھا جو تمہاری تابعداری کرنے والے ہیں، تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں، تمہاری بات پر لبیک کہنے والے ہیں، وہ ہم میں سے گھٹیا قسم کے، رذیل قسم کے لوگ ہیں، ہم میں سے تمہارا ساتھ دینے والے ہم میں سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، بادی الرأی، بغیر سوچے سمجھے انہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ وما نرى لكم علينا، فرمایا کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں ہمارے اپنے اوپر کوئی من فضل، فضیلت والا بھی نہیں دیکھتے کہ تم ہم میں سے ہو اور تمہاری فضیلت ہے تو ہم جیسے شخص ہو، بل نظنکم کاذبین، فرمایا کہ ہم خیال کرتے ہیں تم جھوٹے ہو، ہم خیال کرتے ہیں تم جھوٹے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 الزام لگائے نوح علیہ السلام کے اوپر۔ پہلی بات یہ کہی کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں اپنے جیسا شخص دیکھتے ہیں، تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، تم ہم میں سے ہو۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھلا ہم میں سے ایک شخص اٹھ جائے اور یہ دعویٰ کر دے کہ میں پیغمبر ہوں، اور نہ اس سے پہلے ہم نے تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی برتری دیکھی ہے، کوئی فضیلت دیکھی ہے۔ ایک بات یہ بتائی، اور دوسری بات یہ کہی کہ آپ کے ساتھ جو دینے والے ہیں وہ ہم میں سے، ہماری قوم میں سے رذیل گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور نہ ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ فضیلت والے ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہے، فضیلت والے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہی وما نرى لكم علينا من فضل، اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو فضیلت والا بنا دیں، نہ اس سے پہلے ہم آپ کو مانتے تھے نہ اس کے بعد، بلکہ ہماری طرف سے یہ ضد و عناد کی وجہ سے کہا کہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا خیال ہے تم جھوٹے ہو۔ تیسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے جواب دیا نوح علیہ السلام کی دعوت پر، اور سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ ما هذا الا بشر مثلكم، ما هذا الا بشر مثلكم، فرمایا کہ تم ہم میں سے ایک شخص ہو، ہم میں سے ایک شخص ہو، ما هذا الا بشر مثلكم، فرمایا کافروں نے کہا، چودھریوں نے کہا، وڈیروں نے کہا کہ تم فضیلت چاہتے ہو بلکہ تم ہم میں سے ایک ہو، یرید ان یتفضل علیکم، ان لوگوں سے کہا جنہوں نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، فرمایا کہ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سرداری کر لے، تمہارے اوپر فضیلت اپنے یعنی برتری حاصل کرنے، یہ چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نبی ہوں تو تمہاری تو کوئی فوقیت نہیں ہے، برتری نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا فرمایا کہ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتے تو آسمان سے فرشتے نازل کر لیتے۔ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہو میں نبی ہوں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا؟ فرشتے عمر پر نبی بنا لیتے، وہ بنتے نبی۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے بڑوں سے ایسا نہیں سنا، ایسا کچھ نہیں سنا۔
کیونکہ 1000 سال گزر گئے تھے۔ قرن میں نے پہلے بتا دیا 10 قرن، 10 قرن جو ہوتے ہیں وہ ایک قرن وہ 100 سال کا ہوتا ہے، تو تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے کہا، یہ گمراہ قوم نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے بڑوں سے یہ نہیں سنا جو تم کہہ رہے ہو، ایسا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ کتنا دربار انداز ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، جواب میں قوم کیا کرتی ہے؟ اس کی بات نہیں مانتی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو دعوت کا انداز تھا خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ کیسا عجیب، اتنے عجیب طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ کیا انداز تھا؟ قرآن کریم نے وہ اپنایا ہے۔ فرمائے کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار، میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی تیری طرف بلایا، دن کو بھی تیری طرف بلایا اور رات کو بھی تیری طرف بلایا، دن کو بھی اور رات کو بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ فرمایا کہ جب میں دعوت دیتا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہتے، مگر میرے بلاوے نے، میری دعوت نے ان کو اور زیادہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب بھی میں دعوت دیتا وہ اور زیادہ بھاگتے تھے مجھ سے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، فرمایا کہ جب کبھی میں ان کو دعوت دیتا لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تاکہ تو ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر رکھ دیتے۔ کیوں؟ کہ نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کانوں تک نہ پہنچے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنی آنکھ کو کپڑوں کے اندر لپیٹ لیتے، ثِيَابَ وَاسْتَغْشَوْا، اپنے اوپر کپڑے ڈالتے، اپنی آنکھ کو چھپاتے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا اور اس درجے کا تکبر حد سے تجاوز کر دیا، تکبر کے اندر حد سے تجاوز کر دیا انہوں نے۔ فرمایا کہ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، فرمایا کہ میں نے ان کو بآواز بلند بھی اللہ رب العزت میری طرف بلایا، بآواز بلند اعلان مجمع عام میں بھی ان کو بلایا۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فرمائے کہ اعلان مجمع عام میں بھی، پوشیدہ طور پر بھی، ہر ایک کے پاس جا جا کر بھی ان کو اے رب کریم، میں نے تیری دعوت کی، تیری طرف بلایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ میں نے کہا اپنی قوم والوں کو استغفروا ربکم، کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، اپنی پروردگار سے بخشش طلب کرو، بخشش مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا کہ وہ معاف کرنے والا، بخشنے والے ذات ہے، بخشنے والا ہے۔ آگے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ رب العزت کی بات کو مانی، اس کی بات مانی، اس کو اپنا معبود بنایا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوگے۔ فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ رب العزت
آسمان سے خوب برسنے والی بارش برسائے گا، موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری امداد کرے گا بیٹوں میں سے اور مال میں سے، تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری امداد کرے گا بیٹوں میں اور مال میں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا اور نہریں تمہارے لیے پیدا فرما دے گا۔ یہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اس سے ایک بات یاد آ رہی، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میری دنیاوی پریشانی ہے، مصیبت زدہ ہوں، مقروض ہوں، قرضے ہیں میرے اوپر۔ اور یہ بات یاد رکھو، بہت سارے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ انسان جس قدر بھی پریشان ہو، جب وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر قسم کے رنج اور غم سے، مصیبت سے اس کو نکالتا ہے۔ کیوں؟ یہ جو استغفار ہے، استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت ہر قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے، ہمارے پاس ان وظائف کا وقت بھی نہیں۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں، پہلے تو نماز کے لیے آتے ہیں، جب 1 منٹ 2 منٹ رہتے ہیں، بڑی مشکل سے مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کسی طریقے سے یہ 1-2 منٹ گزر جائے۔ اللہ کے بندوں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا بھی یہ بھی ثواب ہے۔ اگر وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو، اور اس کے بعد جماعت کے لیے انتظار کرو۔ یہ تمہارا بیٹھنا بغیر ذکر کے پھر بھی ثواب ہے، ذکر کے ساتھ بھی ثواب ہے۔ لیکن ہم اتنی باتیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، یوم سلام کرتے ہیں، سلام مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم کرتے ہیں۔ علماء نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، یہ ضمناً ایک بات آ گئی، اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے دیکھ لیا ایک شخص ذکر اذکار کے اندر مصروف ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تو آپ کو سلام دینا بھی جائز ہے، سلام کرنا بھی، اس کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت مال کے اندر، اولاد کے اندر، دنیاوی جس قسم کے بھی فوائد ہیں، اللہ رب العزت استغفار کی کثرت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے، اس کی کثرت کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی مصیبت ہے، تنگی ہے، مالی طور پر وہ پریشان ہے، مقروض ہے، تو کثرت سے استغفار کرے، اس کا ثمرہ اور فائدہ خود دیکھو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہاری امداد فرمائے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں مال عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں عطا کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، فرمائے تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا میری قوم، تم اللہ رب العزت کی عظمت کے اوپر اعتقاد کیوں نہیں رکھتے، تم کیوں ایمان نہیں لاتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کریم نے بذریعہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھایا، فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے نوح علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارے اوپر وہ لوگ جو ایمان لا چکے، تمہارے اوپر وہ لوگ چند لوگ کم لوگ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ تمہارے قوم کے اندر کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں۔ یہ چند لوگ، ان چند لوگوں کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔
رسول اسلام پریشان ہو گئے. کتنی تبلیغ کی تھی؟ 950 سال. زبان سے کہنا آسان ہے، 950 سال اندازہ لگا. مفسرین حضرات تفصیل میں نہیں جاتا، مفسرین حضرات 80-82 سے اوپر نہیں جاتے. اس طرح کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 80-82 سے مسلمان ہو گئے 950 سال. اتنی باغی قوم، اتنی باغی قوم نہیں مانی بات. جب تنگ ہو گئے تو نور اسلام نے بددعا شروع کر دی. دعا کی، فرمایا کہ قال رب لا تذر وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. فرمایا کہ اے میرے پروردگار لا تذر مت چھوڑ، لا تذر على الارض ان کافروں کو اس زمین پر مت چھوڑ، من الکافرین دیارا کوئی بھی ان میں سے باقی نہ رہے. اگر کافروں میں سے کوئی باقی رہے گا، فرمایا کہ انک ان تذرہم اگر ان میں سے کوئی کافر باقی رہ گیا، کوئی شخص باقی رہ گیا، یضلوا عبادک جو تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے، تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے فاسق، فاجر اور نافرمان ہی پیدا ہوں گے. ان کو نہیں چھوڑنا، زمین کے اندر ان کو ختم کر دینا. کیوں؟ تھک گئے تھے نبی علیہ السلام. 950 سال جو انتک محنت تھی اور اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ 80-82 ابھی مسلمان ہو گئے. فرمایا کہ رب اغفر لی، اے کریم رحیم ذات، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے والدین کو بخش دے، میرے والدین کو گناہوں کو معاف فرما. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فرمایا کہ وہ اہل ایمان جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بخش دے. اگر وہ میرے گھر کے اندر یعنی میرے ساتھ داخل ہو گئے، میرے گھر میں داخل ہو گئے، مومنین اور مومنات ان کو بھی بخش دے جو اہل ایمان تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے تھے. فرمایا کہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میرے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں داخل ہو گئے. تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وما آمن معه الا قلیل کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے بہت کم تھے. کتنے کم تھے؟ 80-82 میں پہلے تذکرہ کر چکا. بہت کم تھے جنہوں نے ایمان لایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ گمراہ تھے، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. انبیاء علیہ السلام کا کام تو ہے مسئلہ پہنچانا، بتانا، لیکن آگے منوانا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر منوانا ان کے اختیار میں ہوتا تو ان کی قوم غرق بھی نہ ہوتی، بلکہ اس کی قوم کے ساتھ اس کا بیٹا ایک بیوی بھی غرق ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام کی بعض روایت کے اندر کہا ہے کہ دو بیویاں تھیں اور 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کی بیویاں تھیں اور ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ کافر تھا، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا. تو اللہ رب العزت نے قوم کے ساتھ اس کو غرق کر دیا. ان نبنی من اہلی کا تھا، اے اللہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے. ان نبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور آپ تو احکم الحاکمین ہے، اچھا فیصلہ کرنے والے. اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اہلک، تیرا بیٹا تیری اہل سے نہیں ہے. انه عمل غیر صالح، اس کا عمل بیکار ہے. فلا تسألنی ما ليس لك به علم، اس چیز کے بارے میں تو مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے جس کا تجھے علم ہے؟ نبی کو کہا اس چیز کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین،
میں تمہیں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہیں ہو جائے۔ نوح علیہ السلام سے کہا۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، تو سب کا کام کیا تھا؟ دعوت دینا ہے، توحید کی دعوت انہوں نے دی۔ اور جنہوں نے انبیاء کی بات کو مانا، نبیوں کی بات کو مانا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ہمیشہ دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔